سر یہ واپس بھی ہو رہا ہے نا، ڈکیتی ہوتی ہے، مال مطلوب کا واپس بھی ہو جاتا ہے. آپ کو تو پتہ ہے، آپ تو خود سیاست بھی کرتے ہیں، تھانہ کچہری بھی آپ کو پتہ ہے. تو وہ احمد ویسا وکیل ہے، ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز چوری ہو تو پھر واپس بھی کی جاتی ہے، پکڑی جائے تو. دیکھیں سر میری بات سنیں، میں بڑی ان کی قدر کرتا ہوں بات کی، پرنسپل لوگ ہیں، پرنسپل ان کی باتیں ہیں، لیکن یہاں نا جب ڈکیتی ہوتی ہے تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یار اب سامان تو ملنا نہیں ہے، تو پھر کمپلین کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو چھوڑو بس جانے دو. جب تک آپ ڈکیتی والے کو خود اپنے ہاتھ سے پکڑے گردن نہ مروڑ دیں. تو ہم نے بھی اقتدار نہیں چھوڑا تھا. ایسا نہیں کہ ہم 2018 میں فرشتوں کی فوج تھی، ہم بھی، ہمارا بھی آر ٹی ایس سسٹم میں نیچے بیٹھا تھا تو بہت سارے اٹھے تھے. ٹھیک ہے، تو ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے، اگر یہ فارم 47 کی چوری کی گورنمنٹ ہے، بالکل ہے، تو ہماری بھی گورنمنٹ چوری کی تھی. اچھا، اب وہ ضرور بات ہے کہ 13 میں بھی تھی نا، پھر وہ 8 پاپولر میں تھے. بھی تھی، 13 میں بھی ٹھیک تھی. ہے، 18 میں نہیں 100%، اور آگے بھی آئے گی، ایسی ہی آئے گی. چوری تو ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر منیب بھائی جب تک رہے گی جب تک 100 سال کی ڈیموکریسی کا ٹائم پورا نہیں ہوگا. ہماری تو 100 سال کی ڈیموکریسی نہیں ہے، آہستہ آہستہ ایوالو ہو رہی ہے. اگر آپ کے ایسے اگلا الیکشن بھی ریٹ نہیں ہوگا تو ہوگا، کم ہوگا، پھر اس سے کم ہوگا، پھر اس سے کم ہوگا. اب آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پاپولیرٹی ویو تھی، ان کا پاپولیرٹی ویو نہیں ہے. ڈفر وہ بھی تھے، ڈفر یہ بھی ہیں، اس میں ہم بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، خود بھی شامل ہوں. تو مقابلہ جو ہے وہ نالائق اور نااہلوں کا ہے اور ایکسپائرڈ لوگوں کا ہے. فرق کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اس لیے بھی بڑی ہوئی ہے کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، اس میں بھی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب خرم دستگیر صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، رانا ثناءاللہ صاحب ہیں، پرویز رشید صاحب ہیں، یہ سیریس چہرے کہاں ہیں؟ ان کی بات کو کوئی ویٹیج دینے کو تیار ہے، صحیح ہو غلط ہو، سچ ہو جھوٹ ہو، پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہوتا ہے. آئی انڈرسٹینڈ خرم دستگیر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، 69% پاپولیرٹی ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بھی بات نہیں کر سکتے، اینڈ ہی ڈز ناٹ کم فرام دیٹ بیک گراؤنڈ آلسو، بٹ ڈیفینیٹلی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی 69 الیکشن میں شکست کو قبول کیا، سعد رفیق صاحب کی طرح انہوں نے بھی کوئی میں وہی کہہ رہا ہوں. مانی. دیکھیں میں خرم دستگیر صاحب اور میرا سیاسی اختلافات ہمیشہ رہتے تھے جب میں ہی پارٹی میں تھا، بٹ سم ٹائم یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور پارٹی ایون یو نو 500% that the party is gone, done and it's full of duffers. بٹ میں خرم دستگیر صاحب، رانا ثناءاللہ، پرویز رشید، عرفان صدیقی، خاقان عباسی، چودھری نثار، محمد زبیر، یہ سب لوگ جو ہیں بڑے پارٹی کے سیریس لوگ ہیں. ایسا نہیں کہ ہر پارٹی کے اندر سے برے اور گندے لوگ ہی ہیں، ہر پارٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے لوگ ہیں، پی ٹی ایم میں بہت سارے اچھے. احمد اویس صاحب ہیں، اچھے آدمی ہیں، ان کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے. میرا ان سے کوئی تعلق پارٹی کے اندر دوران بھی نہیں تھا کہ میں بہت ان کے ساتھ ہینڈ ان گلوز تھا، بہت دوستی تھی، لیکن احترام ہے ان کا. لیکن یہ ہے مخلص آدمی. اب علی محمد خان ہے، مخلص آدمی ہے. آپ الٹا بھی مجھے کر دیں، اس سے میری ہیٹریسی بھی ہو جائے، لڑائی بھی ہو جائے، میں کہوں گا ٹھیک آدمی، بالکل ٹھیک آدمی. باقی تو سب مکار کلندر چلندر والے لوگ ہیں. اور مجھے آپ بتائیں نا کس طریقے سے نوکروں کی طرح پوری پارٹی کھڑی ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں ٹھپے دار ہیں، یہ پیدا گیر ہے پی ایم ایل این والے، یہ ٹھپے دار ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، یہ کون لفظ بولتے تھے ان کے لیے. سر نوکروں کی طرح پی ٹی آئی کھڑی ہوئی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہے کہ جو 5000 آدمی نہیں گا تو نکال دیں گے چاہے 20 سال پرانا ہو. نوکر ہیں ہم، مطلب میں تو اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، ابھی ہوتا تو کھڑا ہو چکا ہوتا، لیکن سب نوکر بن گئے نا. اب جو وہ لائن ٹو کرے گا، اقتدار کے مزے بھی وہ لے گا. عمران خان کو جیل میں رکھنے میں تو سبھی کا فائدہ ہے، عمران خان کو جیل سے بھی آگے لے جانے میں سب کا فائدہ ہے، کیونکہ ان کی سیاست چمکتی رہے گی، اقتدار چمکتا رہے گا، پیسہ چمکتا رہے گا. پہلے اپنے اندر صفائی کریں، پھر آپ نون لیگ کی باری کی بات کریں گے، پھر ہم تیسری چوتھی پانچویں بات کریں گے. فیصل والا صاحب